دوستو السلام علیکم۔ پریزاد صنفی طور پر ایک علمیہ پر مبنی ایک کہانی ہے جو روایتی محبت کی مسلسل کے گرد گھومتے ڈراموں سے کافی مختلف ہے۔ پریزاد ایک باضمیر مرد کا کردار ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ وہ رحم دل بھی ہے اور مخلص بھی، جو مشکل وقت میں ہر کسی کی مدد ضرور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت سے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل پریزاد روایتی محبت کی مسلسل کے گرد گھومنے ڈراموں سے کافی مختلف ہے، جس میں معاشرے میں موجود خلوص محبت، صلہ رحمی، یہاں تک کہ خوبصورتی سے متعلق بھی عمومی رویوں پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں موضوع باعث بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد احمد علی اکبر نے ادا کیا ہے، جو اچھوتے کردار ادا کرنے کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کردار کا ماضی دلچسپ ہے۔ اس کی ماں نے اس کا نام اس کی سیاہی محل رنگت کے باوجود پریزاد رکھا، اگرچہ والد نے منع کیا اور محلے اور خاندان کی خواتین نے تنزیہ جملے بھی کسے، تاہم اس کی ماں نے پرواہ نہ کی۔ پریزاد کو اپنے نام اور رنگ روپ میں تضاد کی وجہ سے بچپن ہی سے لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملی، جس کی بدولت وہ ایک نہایت احساس طبیعت کا مالک بن گیا، جو اپنی تنہائی شاعری سے دور کرتا تھا۔ پریزاد کے والدین اس کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ بھائیوں اور بھابھیوں سے اسے محبت نہ مل سکی اور نہ انہوں نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی، اس لیے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھاتا ہے اور بھائیوں اور بھابھیوں کو خرچہ بھی دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کا محور پریزاد ضرور ہے، مگر اس میں رنگ اور اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بنتی ہیں، جو اس کی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں۔ ان میں ہر عورت کی اپنی ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان تمام خواتین میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ تمام کی تمام کسی معاشرتی جبر کا شکار ہیں اور آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ پریزاد کو اصل میں سچی اور مخلص محبت کی تلاش ہے، جو اسے اپنے خاندان سے نہ مل سکی۔ اس کی زندگی میں کئی خواتین آئیں اور اس کی سادہ طبیعت کے باعث اس کی دوست بھی بنتی رہی، لیکن تلاش جاری ہے۔ ادھر اسے جو خواتین ملی وہ تمام کی تمام پنجرے میں قید ایک پرندے کی طرح تھی، جو اڑنا چاہتی تھی، مگر کسی کے پر کتر دیے گئے اور کسی کو اس کی فطرت اور ذات کی نفی کر کے زندہ رہنا پڑا۔ پریزاد کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نائد تھی، جسے وہ اردو پڑھاتا تھا اور شعر و شاعری کے دوران ہی اس سے محبت کر بیٹھا، مگر وہ اسی محلے کے ایک خوش شکل اور خوشحال شخص سے شادی کر لیتی ہے۔ دوسری بار اس کی زندگی میں سائمہ عرف ببلی آتی ہے، جو اس سے شادی پر راضی بھی ہو جاتی ہے۔ سائمہ مردانہ حلیے کے حامل لڑکی ہے، جو لڑکوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اس لیے اس کے والدین نے اس کی شادی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے میں پریزاد اس کی نفسیاتی الجھن کو سمجھتے ہوئے اس کی دلجوئی کرتا ہے اور یوں ببلی اس سے شادی کے لیے راضی تو ہو جاتی ہے، مگر صرف ایک رات پہلے وہ گھر چھوڑ کر کراچی بھاگ جاتی ہے اور یوں اس کا شادی کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں پریزاد کی ملاقات ایک خوشحال گھرانے کی لڑکی لبنہ سے ہوتی ہے، جو ابتدا میں اسے ناپسند کرتی ہے، تاہم بعد میں اس کے سادہ اور کھری طبیعت کی وجہ سے اس کی دوست بن جاتی ہے۔ یہاں پریزاد اسے محبت سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی دوران لبنہ کی شادی ایک امیر شخص سے طے ہو جاتی ہے۔ اس روز اس پر عیاں ہوتا ہے کہ لبنہ ایک طوائف گھرانے سے ہے، جس کا اس کی ماں نے ایک بھاری بولی پر نکاح کیا ہے۔ یوں پریزاد کو محسوس ہوا کہ دولت دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ محبت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ تعلیم اور شاعری کو ادھورا چھوڑ کر دولت کمانے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ دولت کی خواہش پریزاد کو کراچی لے آتی ہے، جہاں وہ ایک کھرب پتی بزنس میں بذات کریم کے یہاں ملازمت کرتا ہے اور جہاں اس کا کام اس کی کم عمر بیوی لیلا صبا کی رکھوالی کرنا ہے۔ پریزاد لیلا کی شب و روز کی مصروفیات کی مکمل رپورٹ بذات کو دیتا ہے، جبکہ لیلا پریزاد کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے اپنا رازدان بنا کر پرانے محبوب سے ملنے جاتی ہے۔ پکڑے جانے پر پریزاد الزام اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بذات اپنی چہیتی بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ ہی قتل کر دیتا ہے۔
اب پرزاد کی اگلی منزل کیا ہوگی یہ دیکھنا باقی ہے۔ اس کی زندگی میں اب کون سی لڑکی آئے گی یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگلی لڑکی کا کردار یمنا زیدی ادا کر رہی ہے، لیکن کردار ابھی ڈرامے میں نہیں۔